صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین اور پردہ نشین خواتین، ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل حیض و نفاس اور استحاضہ کے تینوں کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے مسائل لگاتار چل رہے ہیں، پہلے حیض کے مسائل ہوئے، پھر اس کے بعد نفاس کے مسائل ہوئے، اس کے بعد استحاضہ کے مسائل ہوئے۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اب ہماری یہ مخصوص مسائل جو ہیں عورتوں کے ختم ہونے والے ہیں، اور یہ ہمارا آخری ویڈیو ہے ان مسائل کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کوئی دوسری ٹاپک ہوگی جس کے اوپر ہم آپ حضرات تک مسائل پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے مسائل جو ہیں حیض، نفاس اور استحاضہ کے حالت میں ہم بستری کرنا کیسا ہے، ان چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ میں کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے اس ویڈیو میں مکمل 8 مسائل آپ کے سامنے جن کا تذکرہ میں کروں گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ آج کا، حالت حیض میں کیا ہم بستری جائز ہے؟ تو شریعت کے اندر اس سوال کا جواب اگر ڈھونڈا جائے، قرآن حدیث کی روشنی میں قرآن کی آیتوں سے دیکھا جائے، تو ہمیں صاف یہ بات ملتی ہے کہ بھئی حالت حیض میں ہم بستری بالکل جائز نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ یہ جو ہے قرآن کی آیت ہے، اور حدیثیں بھی بہت ساری ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب عورت ناپاک ہو جائے تو جب تک وہ پاک نہیں ہوتی تب تک اس سے قربت اختیار نہ کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس حصے میں فرمایا گیا کہ اس سے قربت حاصل نہ کرو، اس سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ عورت پاک ہو جائے۔ تو اس حساب سے حالت حیض میں ہم بستری ناجائز ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، حالت نفاس میں کیا ہم بستری جائز ہے؟ تو یہاں بھی یہی جواب دیا جائے گا کہ بھئی حالت نفاس بھی ناپاکی کی حالت ہے، اس میں بھی جو ہے ہم بستری جائز نہیں۔ ہاں، حالت حیض مکمل ہو گیا اور حالت نفاس مکمل ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کے مسائل جو ہے آگے آئیں گے سامنے۔ تو حالت حیض میں اور حالت نفاس میں ہم بستری جائز نہیں۔ اور مسئلہ نمبر 3، استحاضہ کے وقت ہم بستری جائز ہے یا نہیں؟ استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ہے باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ہاں، حیض کس کو کہتے ہیں، نفاس کس کو کہتے ہیں، حیض کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، نفاس کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، اور استحاضہ کس کو کہتے ہیں، اس کی مدت کیا ہے، کتنی ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، تمام جو ہے باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ تو استحاضہ وہ خون ہے جو عورت کے بچہ دانی سے
کبھی کبھی نکلنا شروع ہوتا ہے اور بغیر وقت کے متعین کے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں رہتا، وہ بیماری والا خون ہے، جب بیماری آتی ہے تو اسی وقت عورت کو استحاضہ والا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حالت حیض میں، حالت نفاس میں تو ہم بستری جائز نہیں، لیکن استحاضہ کے حالت میں اگر کوئی ہم بستری کر لے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ استحاضہ کی حالت میں بھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے، استحاضہ کی حالت میں بھی عورت کو، جیسا کہ نفاس حیض کے حالت میں، نفاس کے حالت میں عورت کو ایک قسم کی جو ہے دقت محسوس ہوتی ہے، پریشان عورت رہتی ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں، اس دقت کے عالم میں اگر عورت سے ہم بستری کی آ جائے تو عورت کو اور زیادہ جو ہے مشقت میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے استحاضہ کے حالت میں اگر ہم بستری کرنا چاہے تو جائز تو ہے، لیکن عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے، جائز تو ہے، کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس سے رکا جائے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، اگر کسی عورت کو ہر مہینہ اپنی عادت متعین ہے کہ 4 دن، 5 دن، 3 دن، 7 دن، تو اس طریقے سے اس عورت کو جو ہے اپنی عادت کے موافق خون آتا ہے، لیکن کسی مہینے میں صرف 3 دن یا 4 دن آ کر خون بند ہو گیا، یعنی کہ ایک عورت کی عادت 6-7 دن کے پہلے سے بنی ہوئی ہے، لیکن ایک مہینہ ایسا ہو رہا ہے کہ 3 دن یا 4 دن یا 3.5 دن یا 4.5 دن آ کر خون بالکل بند ہو رہا ہے، تو مسئلہ جو ہے عبادتوں کے تعلق سے گزرا تھا کہ اگر ایسی حالت ہو جائے، خون بالکل بند ہو جائے، تو عورت کیا کرے؟ فوراً غسل کر لے، پاک ہو جائے، نمازیں شروع کر دے۔ لیکن ہم بستری کے مسئلے میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے جواب دیا جائے گا کہ بھئی ابھی اپنی عادت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، عادت کی جو مدت ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مثال کے اعتبار سے ایک عورت کو 7 دن کی عادت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو 3 دن یا 3.5 دن، 4 دن، 4.5 دن، 5 دن خون آ کر بالکل بند ہو گیا، اب نہیں نکل رہا ہے، تو عورت غسل کر کے نمازیں تو شروع کر دے گی، لیکن اس کے لیے ہم بستری ابھی جائز نہیں۔ کب تک جائز نہیں؟ اس کی عادت جو ہے 7 دن کی پہلے سے بنی ہوئی ہے، وہ 7 دن اس کے مکمل نہ ہو جائے تب تک اس کے لیے ہم بستری جائز نہیں، اور اس کے شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بیوی سے 7 دن مکمل ہونے سے پہلے ہم بستری کرے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، اگر کسی عورت کو 10 دن مکمل خون آ کر بند ہوا ہو، کسی عورت کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہے 10 دن کی، 10 دن خون آیا، پورا بند ہو گیا، عورت ابھی غسل نہیں کی، صرف خون بند ہوا ہے، تو کیا ایسی عورت جس کو 10 دن خون آ کر بند ہو گیا، ابھی عورت غسل نہیں کی ہے، تو کیا اس سے جو ہے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ بھئی جائز تو ہے۔ ایسی عورت، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بعد والا مسئلہ ایسا ہی مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے برابر نہیں سنیں اور دونوں مسئلے آپ کو جو ہے برابر سمجھ میں آ جائیں، نہیں، اس میں جو ہے 10 دن مکمل ہونا ضروری ہے۔ حیض کا خون 10 دن مکمل ہو کر خون بند ہو رہا ہے، ابھی عورت غسل سے فارغ نہیں ہوئی، اگر ایسی عورت سے ہم بستری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن مستحب ہے، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ عورت غسل کرنے کے بعد ہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو جو ہے اپنے آغوش میں لیا جائے اور اس سے ہم بستری کی جائے، افضل اور بہتر یہی ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، اوپر جو مسئلہ نمبر 5 گزرا ہے اسی طریقے کا یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت 10 دن کے اندر ہے،
کسی عورت کی عادت پہلے سے بنی ہوئی ہے، لیکن وہ عادت کتنی ہے؟ 10 دن کے اندر اندر ہے، اور وہ عورت اپنے عادت کے موافق خون کو بند دیکھتی ہے، یعنی کہ اس کا خون رک چکا ہے عادت کے موافق، 10 دن اس کی عادت نہیں بلکہ 10 دن کے اندر 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن اس طریقے سے 9 دن، اس طریقے سے اس کی عادت 10 دن کے اندر اندر بنی ہوئی ہے، اور اپنے عادت کے موافق اس کا خون بند بھی ہو گیا۔ ابھی عورت بند ہونے کے بعد، خون بند ہونے کے بعد تو کیا اس کے ساتھ جو ہے جمع ہم بستری جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کی جو ہے 2 صورتیں نکلتی ہیں، غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ عورت جس کی عادت حیض کی 10 دن سے کم میں بنی ہوئی ہے اور اپنے عادت کے موافق خون آ کر بند ہو گیا، ابھی جو ہے وہ عورت غسل سے فارغ نہیں ہوئی، ایسی عورت سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کہ وہ عورت جب تک غسل نہ کر لے جائز نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی وہ عورت جب تک غسل نہ کر لے اس کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہے، ایک یا یہ کہ اتنا وقت اس کا گزر جائے، غسل تو نہیں کی لیکن اتنا وقت جو ہے خون بند ہونے کے بعد اس کا گزر جائے جس میں اس عورت کے ذمے ایک نماز لازم ہو جائے، ایک نماز اس کے ذمے لازم ہو جائے۔ تو اس کو جو ہے اور بھی جو ہے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے عورت جو ہے غسل سے فارغ ہونا ضروری ہے، ابھی عورت جو ہے غسل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز اس کی قضا ہو جائے۔ تو جب تک ایک نماز کا وقت گزر نہیں جاتا، ایک نماز قضا نہیں ہوتی، تو تب تک جو ہے اس کے اوپر جمع اس کے لیے جائز نہیں، ہم بستری اس کے لیے جائز نہیں۔ ایک تو غسل کرنا ہے، اگر غسل نہیں کی تو کم سے کم ایک وقت کی نماز اس کے اوپر لازم ہو جائے، اور ایک نماز کا وقت گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری جائز، اس سے پہلے ہم بستری جائز نہیں۔ اب کتنا وقت اس کو چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی خون رک گیا، رک جانے کے بعد ایک وقت میں خون رکا، اور اس نماز کے وقت میں اس کو کتنا وقت مل رہا ہے خون رکنے کے بعد کہ عورت جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، اتنا ہی جو ہے اس کو وقت مل رہا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے جو ہے اس کا جو ہے وقت شروع ہوتا ہے، اب آگے جو نماز آ رہی ہے اس کی، وہ نماز کا وقت جب تک شروع نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ عورت پاک، اس عورت کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں۔ تو یہ جو ہے ایک صورت ہے۔ اب دوسری صورت اس کی، اگر کسی ایسے وقت میں خون بند ہو رہا ہو جس میں نماز کا وقت نہیں پڑتا، جیسے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک کوئی نماز نہیں، کوئی عورت جو ہے جس کا خون بند ہو رہا ہے سورج نکلنے کے بعد، اب وہاں جو ہے کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، تو وہ عورت کا وقت کب سے کب تک ہوگا، اس عورت سے جمع کب جائز ہے؟ تو اس کے لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی عورت جو سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے درمیان میں جس کا خون بند ہو رہا ہو، ابھی وہ عورت غسل نہیں کی، اس کے ساتھ اگر جمع کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت عصر کے وقت تک رکے رہے، عصر کا وقت جب شروع ہو جائے تو اس وقت جو ہے اس سے جمع جائز۔ عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی جمع کی صورت پیش آ جاتی ہے، جمع کا موقع آ جاتا ہے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو 2 فرق ہیں، یہ 2 صورتیں ہو گئی۔ اگر
عورت کا خون بند ہو گیا، غسل کر لیتی ہے فوراً، تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی دقت کی بات نہیں۔ اگر غسل نہیں کرتی تو اس کے لیے یہ دو صورتیں، ایک صورت کہ بھئی ایک نماز کا وقت اس کے اوپر لازم ہو جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر نماز کا وقت نہیں ہے، مثال کے اعتبار سے سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے درمیان میں کوئی نماز نہیں، تو ایسے وقت میں اس کا خون بند ہو رہا ہے، تو اس عورت کے لیے عصر کا وقت آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت آنے کے بعد اس کے ساتھ جماع جائز ہو سکتا ہے، ہم بستری اس کے ساتھ جائز ہو سکتی ہے، اس سے پہلے ہم بستری جائز نہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7، اگر کوئی مرد حالت حیض یا حالت نفاس میں اپنی بیوی سے جبراً، اپنی بیوی کو جبر کرتا ہے اور زبردستی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، تو اس مسئلے میں صرف مرد گنہگار ہوگا، عورت گنہگار نہیں ہوگی۔ اگر مرد عورت دونوں رضامندی سے صحبت کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور عورت اس بات پر منع نہیں کرتی کہ بھئی ابھی میں پاک نہیں ہوئی ہوں اور میرا جو ہے حیض کی حالت میری چل رہی ہے یا نفاس کی حالت میری چل رہی ہے، مرد اگر اشارہ کر دے ہم بستری کا اور عورت تیار ہو جائے اور اپنے شوہر کو نہ روکے اور اپنے شوہر کو نہ بتائے، تو ایسے وقت میں عورت گنہگار ہو جائے۔ اگر مرد کو پہلے سے پتا تھا کہ میری بیوی جو ہے، عورت جو ہے حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، اور اس کے بعد دونوں رضامندی سے صحبت کرتے ہیں، تو دونوں گنہگار ہوں گے۔ یا پھر جو ہے مرد کو پہلے سے پتا تھا عورت جو ہے حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، ابھی جو ہے خون اس کا جاری ہے، ابھی خون جو ہے نہیں رکا، مرد کو پتا تھا، لیکن عورت نے اس کو منع کر دیا کہ بھئی میں جو ہے حالت حیض میں ہوں یا حالت نفاس میں ہوں، تو یہ کام جو ہے جائز نہیں ہے۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورت کے منع کرنے کے بعد زبردستی عورت سے جو ہے جمع کرتا ہے، تو اس صورت میں صرف مرد گنہگار ہوگا۔ تو 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت میں صرف عورت گنہگار ہوگی، اور ایک صورت میں مرد عورت دونوں گنہگار ہوں گے، اور ایک صورت میں صرف مرد گنہگار ہوگا۔ یہ 3 صورتیں۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں کہ اگر کسی کے خون جاری ہے حیض کا یا نفاس کا، ایسی حالت میں اس کا شوہر اس سے جمع کرنا چاہے، عورت کو تو پتا رہتا ہے کہ بھئی میری جو ہے حالت حیض چل رہی ہے، مرد کو پتا نہیں رہتا، تو مرد کے اشارہ کرنے سے عورت تیار ہو کر آ جاتی ہے اور صحبت ہو جاتی ہے، ہم بستری دونوں میں ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں عورت گنہگار ہوگی، مرد کے اوپر کوئی جو ہے ذمہ داری نہیں رہتی۔ نہیں، اگر مرد کو معلوم ہے حالت حیض میں ہے، لیکن زبردستی اپنی بیوی سے جو ہے جمع کرنا چاہتا ہے اور ہم بستری کرنا چاہتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس صورت میں مرد گنہگار ہوگا۔ دونوں کو پتا ہے کہ بھئی حالت حیض میں میری بیوی ہے، اور عورت بھی جانتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوں، مرد اشارہ کرتا ہے ہم بستری کا، عورت تیار ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے۔ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ہم بستری جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 8، آخری مسئلہ، اگر کوئی مرد حالت حیض یا حالت نفاس میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پکی سچی توبہ کر لے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، یہاں جو ہے مرد کا ذکر ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت کو معلوم ہے اور جانتی ہے کہ عورت میں حالت حیض میں ہوں، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو خوشی سے مرد کے حوالے کر دیتی ہے اور ہم بستری کے لیے عورت تیار ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے، دونوں کے لیے پکی سچی توبہ ضروری ہے۔ اور صرف پکی سچی توبہ نہیں، کچھ صدقہ بھی کرنا پڑے گا۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ 1 دینار،
اب اس کا جو ہے وزن آج کل کے حساب سے کیا ہوگا کہ 4 گرام آج کل کے حساب سے جو وزن ہو رہا ہے وہ 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام ہوگا. 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام ہوگا. 1 دینار اتنا سونا صدقہ کرے یا پھر جو ہے سونے کی قیمت صدقہ کرے. نہیں، اگر کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے 1 دینار صدقہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی آدھا دینار صدقہ کرے. آدھا دینار کتنا بیٹھتا ہے کہ 2 گرام اور 180 پر 7 ملی گرام. 2 گرام 180 پر 7 ملی گرام بنتا ہے. گرام بڑا ہوتا ہے، ملی گرام بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو اس لیے 1 دینار کا وزن آج کل کے حساب سے کتنا ہو رہا ہے 4 گرام 370 پر 4 ملی گرام. اور آدھے دینار کا وزن آج کل کے حساب سے 2 دینار 180 پر 7 ملی گرام ہوتا ہے. تو اتنا جو ہے سونا یا اس کی قیمت جو ہے صدقہ کرے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ بھئی صدقہ ہی نہیں کر سکتا وہ آدمی، تو اس کے لیے پکی سچی توبہ ضروری ہے. اور ایسی پکی سچی توبہ کہ اس توبہ کے اندر اپنی غلطی کا اس کو احساس ہو، شرمندگی کا اظہار کرے، اور اسی طریقے سے آئندہ وہ گناہ نہیں کرنے کا پکا عزم کرے، پکا ارادہ کرے، اور اس کے بعد اللہ سے پکی سچی توبہ کریں. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. اور حالت حیض میں، حالت نفاس میں جو لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، وہ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن بیماریوں کا کوئی علاج ہی نہیں رہتا، جن بیماریوں کا کوئی علاج ہی نہیں رہتا. اور بعضے جو ہے اتنا زیادہ جو ہے لوگ گناہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں اپنی بیویوں سے قربت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں سے ہم بستری اتنے زیادہ مقدار میں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی مردانگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اندر کی ایسی ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مرد جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھا نظر آئے گا اور بہت ہی طاقتور نظر آئے گا، لیکن اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن نے منع کر دیا ہے. تو ہر حال میں مسلمان کو رکنا ہے اس کام سے. اور مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ تابعداری کرنے والا، اللہ کے حکموں کی تابعداری. اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ بھئی حالت حیض اور حالت نفاس میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. پاک ہونے کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. تو اس لیے جو ہے ان حالتوں میں اپنے آپ کو جو ہے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ جو ہے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، یہ مسئلہ چھوٹا ہوا تھا، اچانک جو ہے اب ذہن میں آ گیا ہے کہ اگر کوئی حالت حیض میں یا حالت نفاس میں عورت کی جو مخصوص جگہ ہوتی ہے شرمگاہ، اس کو چھوڑ کر کسی بدن کی کسی دوسرے سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اٹھا سکتا ہے. صرف جماع نہیں ہونا چاہیے. ہم بستری اس کو کہتے ہیں کہ بھئی عورت اور مرد دونوں جو ہے مکمل طور پر جو ہے مل لیں، دونوں جو ہے مکمل طور پر ایک دوسرے کے آغوش میں آ جائیں، اس کو جو ہے جماع کہا جاتا ہے. کہ یہ کام نہ ہو، اس کے علاوہ عورت کے بدن کے کسی حصے سے اگر مرد حالت حیض میں یا حالت نفاس میں فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں. لیکن جماع نہیں ہونا چاہیے، ہم بستری نہیں ہونی چاہیے. اس کا جو ہے بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو ناظرین سے گزارش ہے، اسی طرح خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ بھئی یہاں تک جو ہے عورتوں کے مخصوص مسائل تھے، اور مطلب یہ نہیں کہ بھئی مسائل کا سلسلہ خختم ہو رہا ہے، نہیں، صرف ایک ٹاپک ختم ہو رہی ہے ہماری، اس کے بعد دوسری ٹاپک شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے معذوروں کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں
ان کو جو ہے بیان کرنا ہے، لیکن بقرعید جو ہے بالکل قریب آ چکی ہے۔ اس سے پہلے قربانی کے مسائل بہت ہی ضروری ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے قربانی کے مسائل میں بہت زیادہ جو ہے غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ جانوروں کے تعلق سے تو ان تمام مسائل کو جو ہے عرض آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب قربانیوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے معذورین کے مسائل شروع ہوں گے۔ ویسے تو جو ہے اس کے بعد وہی مسائل شروع کرنا تھا معذورین کے، لیکن درمیان میں جو ہے بقرعید آ رہی ہے تو اس وجہ سے ٹاپک بدلنا پڑ رہا ہے۔ درمیان میں جو ہے قربانی کے مسائل انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے۔ تو تمام ناظرین سے، تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل سے جو ہے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا، اور ویسے بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو بھی رہا ہے الحمدللہ، اور بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے مسائل کو سن کر بہت ہی جو ہے اطمینانی کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور بھی جو ہے ان مسائل کو واضح انداز سے آپ تک پہنچانے کے اللہ مجھے بھی توفیق دے، وہ ہمت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی ان مسائل کو سن کر اس کو جو ہے اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔